السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے اخیر میں اس خاکدان گیتی پہ جلوہ فرما ہوئے آپ نبی آخر الزماں ہیں، آپ ہی خاتم پیغمبراں ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام اخیر زمانے میں جب آسمان سے اس روئے زمین پر جلوہ فرما ہوں گے تو بے شک وہ وصف نبوت سے متصف ہوں گے، اس لیے کہ کسی نبی کا وصف نبوت ختم نہیں ہوتا، ان کا دور تبلیغ محدود ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام بے شک اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، لیکن آخر زمانے میں جب وہ اس خاکدان گیتی پہ جلوہ فرما ہوں گے تو رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی شریعت مطہرہ کا اتباع فرمائیں گے اور اسی کی تبلیغ فرمائیں گے۔ تو سرکار خاتم النبیین ہیں، آپ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مشکوٰۃ نبوت سے فیضان علم حاصل کیا، اور وہ لوگ تمام امت کے لیے ستارے کے مثل ہیں۔ خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کسی بھی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ تو تمام ائمہ کرام کے مرجع اور سب کے ماوا تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد تابعین اعظام کا دور کہ ان لوگوں نے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فیضان علم حاصل کیا، اور اسی کو انہوں نے عام فرمایا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مبارک دور کے بعد جب بہت زیادہ واقعات نئے نئے پیش آنے لگے، نئے نئے حادثات ہونے لگے، اور ضرورت ہوئی کہ قرآن مجید، احادیث کریمہ اور اقوال صحابہ سے مسائل کا استنباط کیا جائے، کیونکہ ہر ایک کے پاس نہ تو اتنا علم ہے اور نہ ہی اتنی عقل اور سمجھ ہے کہ وہ بذات خود قرآن مجید اور احادیث کریمہ سے مسائل کا استنباط کر سکے۔ اس سلسلے میں جنہوں نے سب سے پہلے پیش رفت فرمائی وہ ہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اس ضرورت کو محسوس فرمایا اور قرآن مجید، احادیث کریمہ اور اقوال صحابہ کرام سے مسائل کا استنباط انہوں نے شروع فرمایا۔ اس سلسلے میں انہوں نے سوالات قائم کیے کہ کیا کیا صورتیں پیش آ سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ سوال قائم کرنا یہ نصف علم ہے اور اس کا جواب دینا یہ نصف علم ہے۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوالات قائم فرمائے، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کی ایک ٹیم بنائی۔ ان میں بڑے بڑے علم والے، کوئی احادیث کریمہ پہ مہارت رکھنے والا، کوئی علم کلام میں مہارت رکھنے والا، کوئی علم قرآن اور علم تفسیر میں مہارت رکھنے والا، کوئی اصول حدیث اور اصول فقہ میں مہارت رکھنے والا۔ اس طرح سے بہت سارے اپنے شاگردوں کو آپ نے جمع فرمایا، اور وہ جو سوالات آپ نے قائم فرمائے انہیں اپنے شاگردوں میں پیش فرماتے کہ اسے دلائل کی روشنی میں جواب سے مزین کرو۔ وہ لوگ تتبع اور تلاش کے بعد جواب لکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کرتے، اور پھر اس پر امام اعظم ابو حنیفہ گفتگو فرماتے، مباحثہ ہوتا، یہاں تک کہ خود حضرت سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنے زمانے میں عالم اسلام کے قاضی القضات تھے، زبردست محدث تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی مسئلے پر دلائل تلاش کرتے، اور جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس مسئلے کا جواب پیش فرماتے، تو جو دلائل ہم نے بہت سارے محدثین اور بہت سارے فقہا کی ملاقات اور بہت ساری تتبع اور تلاش کے بعد دیا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کو وہ سارے دلائل پہلے ہی سے ازبر ہوتے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیش رفت فرمائی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فقہاء کرام نے
اس سلسلے میں کوششیں کی اور ان لوگوں نے فقہ کی تدوین فرمائی۔ جب وہ وقت آیا کہ عوام خود مسائل کے استنباط کی قدرت نہیں رکھتی، بلکہ انہیں کسی ایک امام کی تقلید کا حکم دیا جائے، تو اس بات پر امت کا اجماع ہوا کہ سارے فقہائے کرام میں 4 فقہا وہ ہیں کہ جن کی فقہ بڑی مدون اور بڑی مکمل ہے، اور ان 4 میں سے کسی ایک کی بھی تقلید جو ہے وہ باعث نجات ہے۔ ان 4 میں سب سے مقدم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 ائمہ کرام کی فقہ بڑی مکمل اور مدون تھی، تو امت کا اجماع ہوا کہ امت ان 4 ائمہ کرام میں سے کسی ایک کی تقلید کرے، ان پر ان میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے، اور جو ان 4 میں سے کسی کی بھی تقلید نہ کرے وہ ضال اور مضل ہے۔ اور دوسری صدی کے بعد سے امت کا یہی اجماع رہا، اور آج بھی جو اہل سنت و جماعت ہیں انہی 4 میں سے کسی نہ کسی ایک امام کی وہ پیروی کرتے ہیں، اور انہی کے لیے نجات اور انہی کے لیے نور اور انہی کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عظمت، جن کی فقاہت اور جن کے تبحر علمی کا بڑے بڑے فقہائے کرام نے اعتراف کیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الناس عیار فی الفقہ علی ابی حنیفہ، کہ تمام لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے عیال ہیں۔ من لم ينظر فی کتبہ لم یتبحر فی العلم ولا یتفقہ، جس نے امام ابو حنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا اسے علم میں تبحر حاصل نہیں اور نہ وہ فقیہ ہوا۔ یہ قول امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کسی عام عالم اور کسی عام فقیہ کا نہیں، بلکہ ائمہ اربعہ میں سے زبردست علم اور فقہ کے مالک حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اسی طرح سے امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضل و کمال کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لولا ان اللہ تعالی اغاثنی بابی حنیفہ و سفیان کنت کسائر الناس، اگر اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت سفیان ثوری کے ذریعے میری دستگیری نہ فرماتا تو میں عام آدمیوں میں سے ہوتا، یعنی وہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت
امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے استاذ الاساتذہ ہیں۔ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کے ذریعے میری دستگیری نہ فرمائی ہوتی تو میں بھی ایک عام آدمی ہوتا۔ تو اس طرح سے بڑے بڑے ائمہ حدیث جو ہیں انہوں نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور ان کی ذہانت، فطانت اور ان کے تبحر علمی کا اعتراف کیا، یہاں تک کہ مشہور محدث اور سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اساتذہ کے شیخ حضرت سیدنا امام سلیمان اعمش رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مسائل دریافت کیے۔ حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اسے فرمایا کہ مجھے ان کا علم نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو ان سوالات کے میں جوابات عرض کر دوں؟ آپ نے فرمایا ضرور۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے تمام سوالات کے جوابات عطا فرما دیے۔ جب سارے مسائل حل ہو گئے تو حضرت امام اعمش نے آپ سے دریافت فرمایا کہ یہ جوابات آپ نے کہاں سے دیے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی کہ حضور فلاں سوال کا یہ جواب میں نے آپ ہی سے جو حدیث سنی ہے فلاں حدیث اس سے دیا، اور آپ ہی سے سنی ہوئی وہ فلاں حدیث اس سے میں نے اس مسئلے کا جواب دیا۔ اس طریقے سے ہر مسئلے کا جواب امام اعظم ابو حنیفہ نے ان احادیث سے دیا جو خود امام اعمش نے ان سے روایت کی تھی۔ حضرت سیدنا امام اعمش رضی اللہ تعالی عنہ بہت مسرور ہوئے، اور اسی موقع پر ان کا یہ مشہور مقولہ ہے کہ آپ نے فرمایا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ وانت ایھا الرجل اخذت بکلا الطرفین۔ کیا فرمایا؟ اے گروہ فقہا، تم طبیب ہو اور ہم محدثین عطار ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ نے فقہا کے بارے میں فرمایا کہ تم لوگ جو ہے طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، اور ہم تو دوا کی دکان لیے بیٹھے۔ یعنی ایک ڈاکٹر، ایک طبیب، ایک حکیم مرض کی تشخیص کرنے کے بعد اس کا علاج دریافت کرتا ہے کہ اس علاج میں یہ دوا کام آئے گی، یہ دوا کام آئے گی، یہ دوا کام آئے گی۔ یہ کام طبیب اور ڈاکٹر کا ہوتا ہے، اور عطار جو ہوتا ہے، جو دواؤں کی دکان کھولے ہوئے ہے، وہ علاج نہیں جانتا بلکہ دوائیں لے کر کے بیٹھا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تو حدیثیں یاد کی، حدیثیں اخذ کی، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم محدثین عطار ہیں، دوا کی دکان جیسے ہوتی ہے، صیادلہ، ونحن الصیادلہ فرمایا، میڈیکل اسٹور، کہ اے گروہ فقہا تم طبیب ہو اور ہم محدثین عطار ہیں۔ اور امام اعظم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ بِكِلَا الطَّرَفَيْنِ، اور آپ نے تو دونوں حاصل کر لیا، یعنی آپ محدث بھی ہیں
اور آپ فقیہ بھی ہیں، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر محدث فقیہ ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اسی موقع پہ فرمایا کہ اے جوان، تم نے تو دونوں کنارے پا لیے، یعنی حدیث دانی بھی تمہاری بہت زبردست ہے، اور اس سے مسائل کا استنباط بھی تمہارا لاجواب ہے۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسائل کا استنباط فرمایا۔ اللہ جل وعلا کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیشن گوئی فرما دی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان العلم عند الثریا لتناولہ رجل من ابناء فارس، اگر علم ثریا کی بلندیوں میں پہنچ جائے تو فارس کے جوان مردوں میں سے ایک اس تک ضرور پہنچ جائے گا۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے بارے میں ہے، کیونکہ فارس میں یا فارسی لوگوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کے کوئی فقیہ، کوئی عالم، کوئی محدث پیدا نہیں ہوا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کے لیے یہ بشارت دی ہو، ان کے علم کا اور ان کے فقہ کا کیا کہنا۔ تو بے شک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تبحر علمی کا سبھی کو اعتراف تھا، اور اس کے علاوہ آپ کے علم حدیث کے بھی محدثین معترف تھے، اور کیوں نہ اعتراف کریں کہ خود آپ کے تلامذہ میں، آپ کے شاگردوں میں ایک سے ایک جلیل القدر محدث گزرے ہیں، جو اپنے زمانے میں یکتائے روزگار تھے۔ قاضی القضات حضرت سیدنا امام ابو یوسف، حضرت سیدنا امام محمد، حضرت سیدنا امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ ابن مبارک، حضرت فضیل ابن عیاض، حضرت داؤد طائی، حضرت مصری بن قدام، یزید ابن ہارون، یحییٰ بن قطان، ہشام بن عروہ، اس طرح سے بہت سارے محدثین حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ تو جب شاگردوں کا یہ عالم ہے، تو خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے زبردست محدث ہوں گے، اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ جل وعلا نے وہ ذہانت اور وہ جودت طبع عطا فرمائی کہ بڑے بڑے مشکل سے مشکل مسئلے کے حل میں جہاں لوگ عاجز رہ جاتے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فوری طور پر اس کا حل پیش فرما دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری نظیریں، بہت ساری مثالیں علماء کرام نے پیش فرمائی ہیں، جہاں میں وقت کی تنگی کی وجہ سے ایک دو مثال پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ شوہر نے اپنی بیوی سے پانی مانگا، اسے پیاس لگی تھی، کہا پانی لے کے آؤ۔ اب آج کی طرح سے تو اس زمانے میں انتظامات ہوتے نہیں تھے کہ گئے اور فریج کھولا اور پانی نکالا، فون لے کر کے آگے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر میں پانی نہ ہو تو کنویں تک جانا، بھر کر کے لانا، یا
کچھ دور میں پانی کا انتظام ہے وغیرہ وغیرہ. آنے میں تاخیر ہوئی اور وہ پانی لے کر کے زینے پہ چڑھ رہی تھی. تو اب وہ غصے میں بالکل سے جلجلا گیا اور اس نے کہا کہ یہ پانی اگر تو نے پیا یا پانی پھینکا یا کسی کو پلایا یا رکھا تو تجھ کو طلاق. اب یہ بات تو کہہ دی، لیکن جب غصہ اس کا ختم ہوا تو اب وہ بھی سوچنے لگا کہ بھئی کرے تو کیا کرے. ہاتھ میں پانی ہے، پیے تو طلاق پڑ جائے، پھینکے تو طلاق پڑ جائے، کسی کو دے تو طلاق پڑ جائے. تو دوڑا ہوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضور ایسا معاملہ ہوا، کیا صورت ہوگی طلاق سے بچنے کی کہ طلاق نہ پڑے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے، جاؤ عورت سے کہو کہ ایک کپڑا لے اور اس کپڑے سے برتن میں جو پانی ہے اس میں سکھا دے. جب کپڑے میں پورا پانی جذب ہو جائے تو اس کپڑے کو سکھا دے. تو اب پانی نہ تو کسی نے پیا، نہ کوئی کہیں پھینکنا ہوا، نہ کسی کو دینا ہوا، اور طلاق بھی نہیں پڑے گی صورت میں. تو اب یہ جہاں تک فہم اور عقل کی رسائی، وہ بھی فوری طور پر یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا حصہ تھا. اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے، ظاہر ہو سکتا ہے کہ کچھ بلایا ہوگا اور کسی وجہ سے وہ ناراض رہی ہوگی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، نہیں بولی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں بھی تجھ سے اس وقت تک نہیں بولوں گا جب تک کہ تو مجھ سے نہیں بولے گی. تو جیسے ہی بیوی نے یہ سنا فوراً پلٹ کر کے کہا کہ اور میں بھی تجھ سے اس وقت تک نہیں بولوں گا جب تک کہ تو نہیں بولے گا. اب دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش ہیں. اب یہ بولے، جو پہلے بولے تو وہ حانث ہو جائے، قسم ٹوٹ جائے. تو حضرت سفیان ثوری جو اس وقت زبردست فقیہ تھے، ان کے پاس حاضر ہوا اور اس واقعے کو ذکر کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، کوئی بھی یہ پہلے بات کرے گا تو ایک کی تو قسم ٹوٹے گی، لہذا جاؤ بات کرو اور قسم کا کفارہ دے دینا. تو وہ شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور ایسا ہو گیا ہے. پورا واقعہ اس نے ذکر کیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جاؤ بیوی سے بات کرو، قسم نہیں ٹوٹے گی. وہ چلا گیا، بات کی. جب یہ بات حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ ابو حنیفہ لوگوں کو گمراہ کرتے، غلط مسئلہ بتاتے ہیں. ملاقات ہوئی امام اعظم ابو حنیفہ سے، سفیان ثوری نے کہا کہ تم لوگوں کو غلط مسئلہ بتاتے ہو، لوگوں کو حانث بناتے ہو. کہا کیا ہوا؟ کہا اس شخص نے قسم کھائی تھی کہ اپنی بیوی سے کے بارے میں کہ جب تک تو نہیں بولے گی میں نہیں بولوں گا، اور بیوی نے بھی قسم کھا لی کہ جب تک تو نہیں بولے گا میں بھی نہیں بولوں گی تجھ سے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کیا غلط کہا، بلائیے اس کو. وہ شخص حاضر ہوا، کہا پورا واقعہ ان سے ذکر کرو. اس نے پورا واقعہ بتایا. آپ نے فرمایا دیکھیے کہ اس نے کہا کہ میں اس وقت تک تجھ سے نہیں بولوں گا جب تک کہ تو نہیں بولے گی. تو جب اس نے یہ کہا تو فوراً بیوی نے کہا کہ اور میں بھی تجھ سے نہیں بولوں گی. تو بولنا تو پا لیا گیا، تو کیسے قسم ٹوٹے گی؟ شوہر نے یہی تو کہا تھا کہ جب تک تو نہیں بولے گی میں نہیں بولوں گا، اور بیوی اس کے بعد کہتی ہے کہ میں بھی نہیں بولوں گی. تو شوہر سے تو اس نے بات کر لی، تو اب کیسے شوہر کی قسم ٹوٹے؟ اس موقع پر حضرت سفیان ثوری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ابو حنیفہ تمہارے فہم کی رسائی جہاں تک ہے وہاں تک ہمارے فہم کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جودت طبع، اپنی ثقافت، اپنے تبحر علمی سے فقہ کی تدوین فرمائی، اور آپ کا اصول اور ضابطہ کہ سب سے پہلے میں قرآن مجید میں تلاش کرتا ہوں، جب قرآن مجید سے کوئی دلیل مل جاتی ہے تو میں اسی سے جواب دیتا ہوں، اگر قرآن مجید سے کوئی دلیل نہیں ملتی تو میں احادیث نبویہ میں اس مسئلے کا حل تلاش کرتا ہوں، اب وہاں بھی اگر اس کا حل نہیں ملتا تو میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال، ان کے فیصلے، ان کے قضا سے اس مسئلے کا حل تلاش کرتا ہوں، اور جب وہاں بھی مجھے اس کا جواب نہیں ملتا تو پھر میں قیاس صحیح کرتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فقہ حنفی کو بدنام کیا کہ یہ حدیث کے خلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیاس پر حکم دیتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن اور حدیث سے جس طرح سے مسائل کا استخراج اور استنباط کیا ہے، اور جگہ وہ بات اتنی پائیدار نظر نہیں آتی، لیکن جب اس مسئلے کو بہت باریک سے دیکھا جائے، سطحی طور پر نہیں، ورنہ امام اعظم تو خود فرماتے ہیں کہ جب کوئی حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے، یعنی اگر حدیث صحیح ہے تو آپ اس کے مقابلے میں قیاس نہیں فرماتے، بلکہ اور ائمہ کرام نے اور لوگوں نے یا غیر مقلدوں نے جن حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان احادیث کی روشنی میں بھی مسئلے کا حل بیان فرماتے ہیں۔ مثلا نماز میں قہقہہ لگانا، اگر کوئی نماز کے اندر قہقہہ لگائے یعنی آواز سے ہنس دے تو نماز تو ٹوٹتی ہی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے تین چیزیں ہیں، ایک ہے تبسم، ایک ہے ضحک، اور ایک ہے قہقہہ۔ تبسم یہ جس کو مسکراہٹ کہتے ہیں کہ ہونٹ تھوڑے سے کھل جاتے ہیں، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگر نماز میں کوئی تبسم کرے، کوئی مسکرا دے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ ضحک کا مطلب یعنی ہنسے اور ہنسنے میں اتنی آواز ہو کہ ہنسنے والا تو سنے دوسرا نہ سنے، اتنی ہلکی آواز ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی، وضو نہیں فاسد ہوگا۔ اور قہقہہ یہ ہے کہ اتنی زور سے ہنسے کہ آس پاس کے لوگ سن لیں، یہ قہقہہ ہے، تو اس سے نماز بھی فاسد ہوتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ دیگر ائمہ کرام نے یہ کہا کہ یہ جو ہے خلاف قیاس ہے، اس لیے کہ نماز میں قہقہہ لگایا تو نماز ٹوٹنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ نماز ٹوٹ، لیکن وضو کیوں ٹوٹے گا؟ کیونکہ نہ بدن سے کوئی نجاست نکلی، نہ وہ سویا، نہ کوئی اور ایسا عمل ہے کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے، تو نماز میں ہنس دینے سے، قہقہہ لگانے سے وضو کیوں ٹوٹے گا؟ ان لوگوں نے نماز کے فاسد ہونے کا حکم دیا قہقہے کی بنیاد پر، لیکن وضو کے فاسد ہونے کا حکم نہیں دیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو ٹوٹنے کا حکم دیا، کیونکہ اس سلسلے میں اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن حدیث ہے، اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ایک نماز میں چند لوگوں نے قہقہہ لگایا تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں وضو کرنے کا حکم دیا۔ اگرچہ یہ حدیث مرسل ہے، بعض لوگوں کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث سے مسئلے کا استخراج فرمایا کہ نماز، رکوع سجدے والی نماز میں اگر کوئی قہقہہ لگائے
تو نماز بھی فاسد ہوگی اور وضو بھی فاسد ہوگا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پر عمل کرنے میں کس قدر سخت ہیں کہ جب حدیث مل جاتی ہے تو آپ پھر وہاں قیاس نہیں کرتے۔ اور قیاس لوگ کہتے ہیں، حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث اور قرآن پر عمل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے عقل کو بھی اس سے قریب کیا۔ اس کی وجہ سے لوگ یہ کہنے لگے کہ انہوں نے قیاس کیا، ورنہ یہ کہ کسی مسئلے کا جواب یا تو آیت قرآنیہ سے ہے یا حدیث نبوی سے ہے، اور پھر آپ نے مزید تقریب فہم کے لیے وہاں اس کی ظاہری وجہ بھی بیان فرما دی ہے۔ کچھ لوگوں نے اسی وجہ سے انہیں یہ کہا کہ قیاس پہ عمل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں ہے۔ اور بہرحال یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ ہماری فقہ حنفی جو ہے وہ قرآن مجید، احادیث کریمہ، اقوال صحابہ سے بڑی مستند، مدلل اور بہت زیادہ اس سے مربوط اور مضبوط ہے۔ اگر دیکھنا ہو تو شرح معنی اثار امام طحاوی کی دیکھیں، یا کم از کم ہدایہ اور اس کی شرح فتح القدیر دیکھ لیں، کہ جس میں دونوں طرح کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، دلائل نقلی یعنی قرآن یا حدیث یا اقوال صحابہ سے دلیل، اور اس کے بعد پھر عقلی دلیل بھی پیش کی گئی ہے کہ اس سلسلے میں عقل کو اس مسئلے سے ہم کس طرح قریب کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں ہم پھر کبھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ جل وعلا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پر بے شمار برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور، آپ کا مزار پاک جو ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے تیر بہدف ہے۔ اسی لیے خود حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی مشکل مسئلہ ان کو درپیش ہوتا تو وہ جاتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مزار پاک پر، وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، اور اس کے بعد صاحب مزار کی طرف توجہ فرماتے اور فرماتے ہیں کہ یہاں سے مشکل مسئلے کا حل مجھے نصیب ہو جاتا ہے۔ اور بڑی قدر کرتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر انور پہ جاتے تو وہاں آپ نے فجر میں قنوت بھی نہیں پڑھی اور رفع یدین بھی نہیں کیا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مذہب تو یہ ہے کہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھی جائے دوسری رکعت میں، اور رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے رفع یدین کیا جائے، تو یہاں نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس صاحب مزار کے ادب و تعظیم میں نے ایسا کیا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اللہ والے اپنی قبروں سے بھی لوگوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور لوگوں کی دستگیری کرتے ہیں۔ اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوض و برکات سے ہم تمام لوگوں کو مالا مال فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کا، کہ وہ شریعت میں ہمارے امام ہیں اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طریقت میں ہمارے مقتدیٰ پیشوا ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں پیشواؤں کا ہمارے ہاتھوں میں دامن رکھے، اور ان کی عنایتیں ہمیشہ ہم پر جاری و ساری رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔